أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے۔ سبق نمبر 32۔ عربی گرامر میں بامعنی لفظ کو کلیمہ کہتے ہیں، اور کلیمہ کی 3 اقسام اسم، فعل، حرف ہے۔ اسم کے جب تک 4 پہلو حالت، جنس، عدد، وسعت معلوم نہ ہو، نہ تو اس اسم کو ہم صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ استعمال کر سکتے ہیں، نہ صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جب 2 یا 2 سے زیادہ کلمات آپس میں جڑتے ہیں تو مرکب بنتے ہیں، اور اس کی 2 قسمیں مرکب تام اور مرکب ناقص ہیں۔ مرکب تام ایسا مجموعہ الفاظ کا جس سے پوری بات سمجھ میں آئے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں: جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو۔ اور ناقص جو مرکبات ہیں ان میں 6 قسمیں ہیں: مرکب عطفی جس میں 2 اسم جو ہے کسی حرف کے ذریعے آپس میں جڑے، جیسے کتاب و قلم۔ مرکب توصیفی جس میں ایک اسم کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، جیسے کتاب کریم۔ مرکب اضافی جس میں ایک اسم کا کسی دوسرے اسم سے تعلق ظاہر ہو، جیسے کتاب اللہ۔ مرکب جاری اگر کسی حرف جارہ کے بعد کوئی اسم آئے تو اسے مرکب جاری کہتے ہیں۔ مرکب اشاری اگر اس میں اشارہ کے بعد کوئی اسم آئے تو اسے مرکب اشاری کہتے ہیں۔ اور مرکب عددی کیا ہے؟ جب 2 ایسے اسم آئے جو ایک عدد گنتی کا ہو یا عدد ہو اور دوسرا معدود یعنی جسے گنا جائے، تو اس مرکب کو مرکب عددی کہتے ہیں۔ جیسے احد عشرہ کوکب، احد عشرہ عدد ہے اور کوکبن جو ہے معدود ہے، تو یہ مرکب عددی۔ ہم نے فعل کی تقسیم بلحاظ نوعیت حروف مادہ دیکھی تھی کہ فعل یا تو صحیح ہوتا ہے، اگر اس کے تینوں حرف صحیح ہوں تو اسے سالم کہتے ہیں۔ اگر اس کا ایک حرف جو ہے وہ سالم نہ ہو، یعنی حمزہ والا ہو یا یکساں حروف والا ہو، پھر اسے غیر سالم کہتے ہیں۔ تو سالم کی جو ہے مثال جو ہے وہ کیا تھی؟ داخلہ۔ اور غیر سالم میں اگر جو ہے اس میں حمزہ ہے تو اسے محموز کہتے ہیں، جیسے ساعلہ۔ اور اگر اس میں یکساں حروف آئے تو اسے مضاف کہتے ہیں، جیسے دنگ۔ اور غیر صحیح کی جو ہے مثال یہ ہے، اگر کمزور حرف شروع میں آئے کسی فعل کے اسے مثال کہتے ہیں، اگر کمزور حرف درمیان میں آئے جیسے قولا تو اسے اجوف کہتے ہیں، اگر کمزور حرف کسی فعل کے آخر میں آئے تو اسے ناقص کہتے ہیں، جیسے خاشیہ۔ اور اگر کسی فعل میں 2 کمزور حرف آ جائیں جیسے یا واو اور یا 2 کمزور حرف ہیں، اسے لفیف کہتے ہیں۔ تو اس کو ہفت اقسام بھی کہتے ہیں۔ فعل کی تقسیم ہفت اقسام۔ وہ کیا ہے؟ صحیح جس کے مادے میں نہ حمزہ ہو، نہ ایک حرف کی تکرار ہو اور نہ ہی کوئی حرف علت ہو، جیسے دخلا۔ محموز جس کے مادے میں کسی جگہ حمزہ آ جائے، جیسے اکلا شروع میں آ گیا کلمے کی جگہ اسے، اور ساعلہ یہ جو ہے عین کلمے کی جگہ درمیان میں آ گیا، کرا یہ آخر میں حمزہ ہے، تو یہ جو ہے حمزہ شروع میں، درمیان میں اور آخر میں آتا ہے، تو اسے معموز الفا، معموز العین اور معموز جو ہے لام کہتے ہیں۔ مضاف کیا ہوتا ہے؟ جس کے مادہ میں کسی صحیح حرف کی تکرار ہو، جیسے دلہ، ردا، زنا، مدا وغیرہ۔
مثال کیا ہوتا ہے؟ جس کے مادے میں فا کلمے کی جگہ کمزور حرف یعنی شروع میں آئے، جیسے وعدہ، وہابہ۔ اسی طرح اجوف جس کے مادہ میں عین کلمے کی جگہ حروف علت آئے، جیسے قوالا، جیسے زادہ۔ یا پھر ناقص کیا ہوتا ہے؟ جس کے مادہ میں لام کلمے کی جگہ حرف علت آئے، جیسے خشیہ، ہدا۔ لفیف کیا ہوتا ہے؟ جس کے مادے میں حروف علت دو مرتبہ ہے، جیسے واقعہ۔ تو آج ہم نے لفیف پڑھنا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں لفیف کیا ہے۔ لفیف ایسا کلمہ ہوتا ہے جس میں دو کمزور حرف ہیں۔ کبھی یہ دونوں کمزور حرف جو ہے وہ قریب قریب ہوتے ہیں، جیسے فا اور عین کلمہ جو ہے وہ دونوں ہوں۔ ایک مثال ہے اس کی، یا واو میم میں دیکھیں، یا اور واو دو اکٹھے جو ہے وہ کمزور حرف شروع میں آ گئے، اس سے لفظ بنتا ہے یومن۔ اسی طرح واو یا لام جو ہے اس میں دیکھیں دو کمزور حرف شروع میں اکٹھے آئے، اس سے لفظ بنتا ہے ویلن۔ اسی طرح یہ دو حرف اکٹھے آخر میں بھی آ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ عین اور لام کلمے کی جگہ ہے، جیسے روایا، واو یا آخر میں اکٹھے آ گئے، اس سے روایا روایت کرنا کا جو ہے فعل بنتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مقرون۔ مقرون مین قریب قریب، یعنی دونوں کمزور حرف قریب ہوتے ہیں، چاہے وہ شروع میں آ جائے چاہے آخر میں آ جائے۔ اور لفیف کیا ہوتا ہے؟ مفروق۔ لفیف مفروق وہ جس میں فرق ہو، یعنی دونوں کمزور حرف ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں، جیسے فا اور لام کلمے کی جگہ رہا جائے کوئی کمزور حرف، تو وہ ان کے درمیان ایک صحیح حرف آ کے انہیں جدا کر دیتا ہے، فرق کر دیتا ہے، جیسے وقایا، واو درمیان میں کاف صحیح حرف آیا، بعد میں کمزور آ گیا، تو یہ کیا ہے؟ اسے مفروق کہتے ہیں۔ مقرون قریب سے ہے، قرب سے، مقرب، اور مفروق فرق سے، یعنی فریق، فرق، تفریق کرنا۔ تو لفیف کی یہ دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس میں کمزور حرف نزدیک نزدیک ہوتے ہیں، چاہے وہ شروع میں آئے جیسے یوما اور ویلا، اور یا پھر جو ہے آخر میں آ جائیں جیسے روایہ، اور اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوں، درمیان میں کوئی صحیح حرف آ رہا ہو، پھر اسے مفروق کہتے ہیں۔ تو لفیف مخنون کی مثال آپ نے دیکھ لی، قریب میں یا واو سے یومن اور وا یا لام سے ویلون آتا ہے۔ اس قسم کے مادوں سے افعال بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں تو کوئی فعل استعمال ہوا ہی نہیں، البتہ اسم آئے ہیں جیسے یومن، ویلون۔ اسی طرح عین اور لام کلمہ جیسے روایا، روایا، یہ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے حدیثوں میں، راوی، روایا اس سے نکلتا ہے۔ اسی طرح تو لفیف کی دو قسمیں کیا ہوئی؟ مقرون جس میں عین اور لام کلمہ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی کمزور ہوتے ہیں، عین اور لام کلمہ دونوں کمزور ہو سکتے ہیں۔ تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اب ہمیں پتہ ہے کہ اجوف کیا ہوتا ہے، جس میں درمیان والا کلمہ جو ہے کمزور، تو اس پہ ناقص کا کلیہ لگتا ہے، صرف ناقص کی قواعد کا اپلائی ہوگا مقرون والوں پہ، اور مفروق والے جو ہے فا اور لام کلمے پہ جب آتے ہیں، ان کی مثال ہے مثال اور ناقص کے، ان دونوں کے جو ہے قواعد کا اطلاق ہوتا ہے۔ مفروق کو جو ہوتا ہے اس میں کمزور حرف شروع میں آتا ہے، جب شروع میں آئے تو وہ مثال کہتا ہے، کمزور حرف کسی فعل کے شروع میں آئے تو مثال، اور آخر میں آئے تو اسے ناقص کہتے ہیں۔ تو لہٰذا مفروق پہ دونوں کے کلیے لگیں گے، یعنی مثال کے قواعد بھی لگیں گے اور جو ہے وہ ناقص کے بھی لگیں گے۔ جبکہ مقرون جو ہے وہ قریب قریب ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو اجوف یعنی درمیان والا حرف ہوتا ہے اس کا قاعدہ نہیں لگتا، ناقص کا قاعدہ اس پہ لگتا ہے، مقرون میں بھی، عین اور لام کلمے میں۔ تو لفیف کیا ہے؟ جن افعال کے مادے میں دو حروف علت ہوں وہ لفیف کہلاتے ہیں۔ لفیف مفروق ان میں حروف علت فاصلے پر ہوتے ہیں، جیسے وقایا، دیکھیں واو اور یا ایک دوسرے سے دور دور ہیں کیونکہ درمیان میں کاف کا حرف آ رہا ہے۔ اور لفیف مقرون کیا ہوتے ہیں؟ ان میں حروف علت ملے ہوئے ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں، جیسے حیا، یا جو ہے دونوں اکٹھے ساتھ ساتھ آگے،
اسے کہیں گے مقرون، یعنی قریب قریب، مقرب جیسے لفظ۔ لفیف مفروق عموماً فا کلمہ واو اور لام کلمہ یا ہوتا ہے، یعنی لفیف مفروق جو آتے ہیں اس میں زیادہ تر افعال ایسے ہیں جن میں فا کلمے کی جگہ جو کمزور حرف ہوتا ہے وہ واو ہوتا ہے، اور لام کلمے کی جگہ یا ہوتا ہے۔ اس پہ مثال اور ناقص دونوں کے قواعد لاگو ہوتے ہیں، جیسے واقعیہ واو اور یا، اس پہ مثال کا بھی جو قانون قاعدہ ہے اور جو ناقص کے وہ دونوں لگیں گے۔ اسی طرح ہے یا کیا، یا اور یا دونوں۔ اسی طرح ولیہ واو اور دیکھیں یا دور ہے، تو ان پہ کیا ہے مثال اور ناقص دونوں کے قاعدے لگیں گے۔ یا لیا، جیسے ولیہ سے یا لیا۔ اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ عموماً عین کلمہ واو اور لام کلمہ یا ہوتا ہے، صرف ناقص کے قواعد لاگو ہوتے ہیں۔ مثلا حاویہ سے یا ہوا یا، حاویہ سے یا ہوا یا، ساویہ سے سوایا۔ دیکھیں دونوں جو ہے کمزور حرف جو ہے کیا ہے، اکٹھے آ رہے ہیں واو یا، اور اس میں عموماً جو ہے وہ عین کلمہ یعنی درمیان والا جو ہے وہ واو ہوتا ہے، اور آخری جو ہوتا ہے یا لام کلمہ یا ہوتا ہے۔ اس کی گردان کیسے بنتی ہے؟ جیسے وقایا یوکیو، باب دربا سے آتا ہے وقایا یا کی، یعنی تبدیل ہو کے یہ وقایا وقایا اور یقی بن جاتا ہے۔ اسی طرح یقی یقیان یقونا، تقی تقیان یقینا، تقی تقیان تقونا، تقینا تقیان تقینا، اکینا نقین، اکینا نقین۔ تو یہ جو ہے یہ اس کی مدارے کی گردان ہے لفیف مفروق کی، جن میں فرق ہوتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر دونوں کمزور حرف ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک شروع میں اور ایک جو ہے آخر میں۔ باقی جو گرامر کے ٹیبل کے جو حروف ہیں وہ اپنی جگہ کھڑی ہیں، یقی سے یقیانے یقون، تقی سے تقیانے یقینا، تقی سے تقیانے تقونا، تقیینا سے تقیانے تقیینا، آکینا اور نکینی۔ یہ نکینہ ہونا چاہیے میرے حساب سے۔ تو آج یہ اب اسے واو کاف یا ہمارے پاس جو ہے کیا ہے، ایک لفیف ہے کیونکہ اس میں دو کمزور حرف آ رہے ہیں، اور یہ کیا مفروق ہے کیونکہ فرق کے ساتھ آ رہا ہے، ایک دور دور ہے۔ ان کو باب افتعال میں لے کے آتے ہیں۔ جب باب افتعال میں لائیں گے تو اس سے بنے گا ایو تک یا۔ اب واو جو ہے یہ تا میں بدل جاتی ہے۔ باب افتعال کے اندر جو ہے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے دال زال جو ہے وہ تا میں بدل جاتی ہیں۔ تو یہ کیا ہوگا؟ اتقایا، اتقایا۔ یہ جو ہے اس میں ادغام ہوگا جب دو تا ایسے آئیں کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، اس پہ حرکت ہو تو اس کا ادغام ہوتا ہے۔ تو یہ کیا بنے گا؟ اتقایا۔ اور پھر یہ آخری میں جب یا اور اس پہ زبر ہو تو وہ زبر کھڑی زبر کی شکل میں لکھا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے اتقایا۔ اصل لفظ کیا تھا؟ ایوتقایا، اور تبدیلیوں سے گزرنے کے بعد یہ کیا بنا؟ اتقایا۔ تو اس سے جو ہے مضارع کیا بنے گا؟ یو تاکیو سے جو ہے یا تاکیو، اور پھر جب ادغام ہو جائے گا یا تاکیو، اور پھر جب اس پہ جو ہے قاعدہ ناقص کا لگے گا تو یہ پیش جو ہے یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گا، یا تاکی۔ فعل امر دیکھیں کیسے بنتا ہے، تو تاکیو فعل امر سامنے والے کے سینے سے بناتے ہیں، تو تاکیو یہ اصل ہے۔ امر کا قاعدہ یہ ہوتا ہے آخری حرف کو مجزوم کرتے ہیں، جزم کر دیتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں، علامت مضارع کو گرا دیتے ہیں۔ اگر حرف لفظ جو بنتا ہے وہ پڑھا جا رہا ہو تو وہ امر ہے، اگر نہ پڑھا جا رہا ہو پھر ایک حمزہ
لاتے ہیں اور اس حمزہ پہ کیا ہے پیش یا زیر دیتے ہیں، سوائے باب افعال کے جس میں حمزہ جو ہوتا ہے وہ باب افعال کا اپنا اصلی اوریجنل ہوتا ہے اور وہ زبر کے ساتھ آتا ہے، باقی سب میں اگر حمزہ کی ضرورت پڑے تو حمزہ زیر یا پیش کے ساتھ لاتے ہیں۔ تو علامت مضارع ہم نے ہٹائی تو یہ بن گیا، دیکھیں واو تا حرکت ہے، کاز حرکت ہے، پیش۔ اب اس میں اگلا ہم یہ کیا کریں گے، حمزۃ الوصل لگائیں۔ جب حمزۃ الوصل لگائیں گے تو یہ کیا ہوگا، زیر کے ساتھ آئے گا، یو تا کی ہو ہے، اور امر کیا ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے تو اس کے یا کو جزم کر دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ واو جو ہے وہ تا میں بدلتا ہے بافِ وصال، تو واو کو تا میں بھی بدلیں گے تو ہوگا تا اتقیو سے جو ہے پھر یہ جو ہے ان کا ادغام ہو جائے گا اتقیو، اور جو ہے ناقص کا قاعدہ لگائیں گے تو اتقی، اور امر ویسے ساکن ہوتا ہے تو یہ اتقی سے امر بن جائے گا۔ یہ پورے پروسیس سے گزرتا ہے، لیکن آپ کو ہم کیا پڑھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں باب افتعال سے کیا ہے، اتقا یتقی اتقی۔ جب آپ کو گردان ہم کروا رہے ہوتے ہیں یا 6 چابیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو صرف اتنا بتاتے ہیں اتقا یتقی اتقی، یہ اس طرح نہیں ہوتا، اصل میں یہ بنتا ہے ایو تتقا کا یا، اور پھر جو ہے اس سے جو ہے اتقا دبا، اسی طرح یو تا کی یو سے جو ہے یتقی بنتا ہے، تو تا کی یو سے جو ہے اتقی بنتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنے سٹیپ سے گزرنے کے بعد، چینجز کے بعد یہ اصل لفظ آتے ہیں۔ یا کو مجزوم کر دیں تو کیا ہو جائے گا، یا جب مجزوم ہوگا تو وہ ڈراپ ہو جائے گا، اتقی اتقا یتقی اتقی، یہ اصل استعمالی ہے۔ لفیف مفروق سے کچھ مادے اور صیغے دیکھتے ہیں، جیسے واو کاف یا، یہ کیا ہے، مفروق ہے کیونکہ دونوں کمزور حرف ایک دوسرے سے دور ہیں۔ باب دربا سے اس پہ دیکھیں تو کیا ہوگا، وقایا، وقایا سے جو ہے یا جو ہے وہ ناقص کے قاعدے کے تحت زبر جو ہے وہ کھڑی زبر میں بدل جائے گا، اور پھر مدارج کا کیا بنے گا، یو کی یو، کیونکہ آخری حرف پہ پیش ہوتا ہے مدارج، لیکن جب اسے ہم جو ہے ناقص کا قاعدہ اپلائی کریں گے تو یہ کیا ہوگا، یکی یکی، پیش جو ہے وہ ساکن میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ ناقص کے قاعدہ ہے۔ اسی طرح فعل امر بنائیں گے تو وہ سامنے والے سے بنائیں گے، سامنے کا ہوگا تاکی، تاکی سے جو ہے کیا ہوگا، علامت مضارع ہٹائی کی بن گیا، اور جو ہے یا جو ہے وہ یا ساکن کو جب مجزوم کریں گے تو مجزوم ہونے میں یا ڈراپ ہو جائے گی کمزورہ، تو یہ بن جائے گا کی، اس کی گردان ہے کی کیا کو، کی کیا کینا، یعنی یہ جو کی کا لفظ ہے نا اس کی اپنی گردان ہے، کی کیا کو، کی کیا خونا، تکی، اور اسی طرح تکیا تکونا، اور جو ہے وہ باقی صیغے آئیں گے۔ واو کافیہ سے جو ہے باب افتعال سے جب ہم گزارتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا، اور اس کی گردان بنتی ہے اتقی اتقیہ، اس کا امر جو بنتا ہے اتقی، تو اس کی گردان کیسے بنے گی، اتقی، مثنیٰ کے لیے ایک الف لگائیں گے اتقیہ، جمع کے لیے واو الف لگائے اتقو، مؤنث کے لیے اتقی اتقیہ اتقینا، مؤنث کا نون نسوہ لگ جائے گا، اور واو کاف یا سے جب باب افتعال سے اس میں فاعل بنائیں گے تو کیا ہوگا، یہ مفتعیلن کے وزن پہ بنے گا، یہ وزن ہے مفتعیلن جو ہے، یہ اس میں فاعل کا وزن ہے باب افتعال پہ، تو جب اس میں یہ واو کاف یا کو لگائیں گے تو یہ بنے گا متقیون، متقیون، یہ اس میں فاعل، اور جب اس کا وہ بنائیں گے چینج کریں گے تو کیا ہوگا، متقیون، متقیون، کیونکہ یہ جو واو ہے یہ تا میں بدل جائے گی، باب افتعال میں واو جو ہے تا میں بدل جاتی ہے، تو یہ کیا ہوگا،
متقیون. متقیون میں دو تا جو ہے ان کا ادغام ہوگا تو یہ بنے گا متقیون. یہ جو ہے اس کا اسم فاعل ہے. اور مفعول کے لیے کیا ہوگا؟ یہی زیر جو ہے اوپر لے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ متقیون. متقیون. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے اس کی جمع کیا آئے گی؟ مفتعیل کی جمع کیا ہوگی؟ مفتعیلون. تو اسی طرح متقیون جو ہے یہ اس سے متقیون جو بنے گا، کیونکہ واو جو ہے وہ واپس بدل جائے گا تا میں، تو یہ بنے گا متقیون. متقی سے متقیون. اور اس میں بھی چونکہ یا جو ہے وہ کمزور حرف ہے، ساکن ہے، واو بھی ساکن ہے. جب اجتماعی ساکنین ہوتا ہے تو تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ کمزور حرف گر جاتا ہے. تو یا گر گیا تو یہ بن گیا متقیون. متقیون. متقیون نہیں بنا کیونکہ یا بھی ساکن، واو بھی ساکن. لفیف مقرون کو دیکھتے ہیں. یہ تو تھا مفروق. عین کلمہ یا اور لام کلمہ عموماً یا ہو باب سمیہ سے لیتے ہیں. حیے یا جب یہ یا ہوگا تو اصل میں کیا ہے؟ اس کا یا کو پہلے یا کو ہم ساکن کر لیں گے. ساکن کریں گے تو اجتماعی ہوگا. جب اجتماع ہوگا دو یا کا تو یہ بنے گا حیا. حیا سے حیا. اسی طرح اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یا ہو سے یا حیو. یا حیو. حیا یا حیو. اسی طرح یا ادغام کی صورت میں کیا ہوگا؟ دونوں یا سے یا ہو جائے گا. باب افعال سے دیکھیں، اسی فعل کو لے کے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ حیا سے احیا یا. احیا یا میں پھر یہ دو یا جو ہے ان کا جب ادغام کریں گے اور اس کا مضارع بنیں گے یحییو. احیا یا یحییو. اور جب اس کا وہ کریں ادغام یعنی اس کا ناقص کا قاعدہ لگائیں گے تو یہ جو زبر ہے یا کی کھڑی زبر ہے احیا یا یحیی. احیا یا یحیی یہ جو ہے استعمالی ہے اس کا. اور اس کا جو مصدر آتا ہے وہ کیا ہے؟ احیاءن. احیاءن. یہ جو یا ہے یہ اپنی علامت جو ہے وہ زبر کی شکل میں جو ہے یہاں پہ حمزہ کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. لفیف مقرون دیکھیں، عموماً جو ہے عین کلمہ واو اور کلمہ یا ہوتا ہے. اور عین کلمہ واو اور لام کلمہ اگر واو ہو تو تب کیا ہوگا؟ اور اگر عین کلمہ یا اور لام کلمہ یا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ تین صورتیں ہیں مقرون کی کہ درمیان والا کلمہ واو ہو، آخری کلمہ یا ہو، دونوں کلمے یا ہوں واو ہوں، اور یا دونوں کلمے یا ہوں. یعنی یہ جو قریب قریب والے جو دو کمزور حرف آئیں گے وہ اس طرح آتے ہیں: پہلا کلمہ واو، دوسرا یا دونوں واو یا پھر دونوں یا. یہ نہیں ہوتا کہ پہلا کلمہ یا اور دوسرا واو، اس طرح نہیں آتا. اب مثلا ہمارے پاس ہے سین واو یا ہے ہا واو یا. دیکھیں درمیان والا کلمہ واو وہ جو ہے اور آخری جو ہے یا آ رہا ہے. صرف ناقص کے فائد اس پہ لگیں گے. یعنی درمیان والا جو یہ واو آ رہا ہے یہ کیا؟ اجوف ہے. اجوف کے قائد اس پہ نہیں لگیں گے. جب یہ واو درمیان والے اجوف کی جگہ پہ آ رہا ہے تو اجوف کے قائد اب اس پر نہیں لگیں گے، اس پہ صرف ناقص کے لگیں گے. باب سمیہ سے آتا ہے جیسے ساویہ. ساویہ سے جو ہے مضارع ہوگا یسوا یا. حاویہ سے ہا وا یا. یعنی واو جو ہے درمیان والا اس پہ کوئی چینج نہیں ہوئی. کیوں؟ اجوف کا قاعدہ اس پہ نہیں اپلائی. اسی طرح باب تفعیل سے جب اس کو لے جائیں گے تو یہ سویہ سے کیا ہوگا؟ سوا یا. سوا یا. اور سوا یا میں جو ہے یہ جو ناقص کا قاعدہ جب ہم لگائیں گے تو زبر جو ہے کھڑی زبر کی شکل میں لکھا جائے گا. سوا سوا سوا.
یہ یا نہیں تلفظ میں آتا، صرف کھڑی زبر جو ہے اپنا تلفظ دیتی ہے، سب وا۔ تو اس کے بعد یو سب ویو سے یو سب بھی، یو سب بھی فعل امر اس کا کیا ہوگا؟ سب بھی۔ پرانی مثالیں اس کی دیکھتے ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ متقون، المتقون جو آ رہا ہے کیا ہے؟ متقی سے اس کی جمع آ رہی ہے۔ کذالک یوحی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ یوحی، یوحی یہ دیکھیں تبدیل شدہ حالت میں آیا ہوا ہے، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ توحی جو ہے دیکھیں وہی ناقص کا قاعدہ اپلائی کر کے یا ساکن بھی ہے۔ اس قال ابراہیم ربی ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ یحیی اور احیی دونوں دیکھیں وہ کیا ہے؟ لفیف ہے۔ لفیف۔ فوقاهم اللہ شر ذلک یوم ولقاهم نضرۃ وسرورا۔ وقا جو ہے یہ وقا اسی سے نکلا ہے، یعنی اس میں دونوں کمزور حرف تھے، ایک شروع میں ایک آخر میں، لفیف ہے یہ۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ کی جو ہے یہ دیکھیں امر آ رہا ہے لفیف کا کہ اس کے دونوں حرف جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اتقوا، یہ اتقوا دیکھیں یہ کیا لفیف ہے، یہ اصل میں جو تا ہے شروع والی یہ واو سے بدل کے آئی ہے۔ یہاں پہ یہ واو تھی اور آخر میں بھی واو، یعنی دو واو تھی تو ایک واو تا میں بدل کے ادغام ہو کے آ گئی۔ تو لفیف کیا ہوتا ہے؟ حروف مادہ میں اگر دو جگہ پر حروف علت آ جائے تو اس فعل کو لفیف کہتے ہیں۔ مثلا واو کاف یا، اس میں دیکھیں واو اور یا دو کمزور حرف آگے، سین واو یا دیکھیں واو یا جو ہے کمزور حرف آگے، ہا یا یہ یا دو کمزور حرف۔ تو لفیف کی دو اقسام، لفیف مفروق جب دونوں حروف علت کے درمیان کوئی اور حرف آ جائے یعنی فرق آ جائے تو اسے لفیف مفروق کہتے ہیں۔ مثلا واو کاف یا، واو اور یا دو کمزور حرف تھے، درمیان میں کاف آ گیا جو صحیح ہے۔ وا فا یا دیکھیں واو اور یا کمزور حرف ہے، درمیان میں فا آ گیا۔ واو لام یا لام آ گیا، تو اسے کہیں گے مفروق، فرق یعنی فرق کر دیا، یہ درمیان والے لفظ نے دونوں کمزور حرف کو ایک دوسرے سے دور کر دیا، ان میں فرق کر دیا، جدائی ڈال دی۔ لفیف مقرون کیا ہوتا ہے؟ جب دونوں حروف علت ساتھ ساتھ واقع ہوں تو اسے لفیف مقرون کہتے ہیں۔ مثلا را وا یا دیکھیں واو یا دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، ہا واو یا اکٹھا آ رہا ہے، ہا یا اکٹھا آ رہا ہے، شروع میں بھی آ سکتے ہیں۔ لفیف مفروق جو ہے ثلاثی مجرد کے 3 ابواب میں استعمال ہوتا ہے، درابا یا دریبو، سامیہ یسمو، حسیبہ یحسب۔ جبکہ لفیف مقرون جو ہے وہ ثلاثی مجرد کے 2 ابواب سے صرف آتا ہے، درابا یا دریبو، سامیہ یسمو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفروق اور مقرون جو ہے درابا سمیہ دونوں سے آتے ہیں، صرف مفروق کے اندر حسیبہ ایک زائد باب ہے جس سے آ رہے ہیں۔ لفیف مفروق کی مثال کیا ہوتی ہے؟ اس پہ مثال اور جو ہے ناقص دونوں کے قواعد کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں واو کافیہ سے وقا یا، یو کی یو سے وقا اور یو کی بنتا ہے۔ اسی طرح ہا واو ہا یا جو ہے وہ باب سمیہ سے جب آتا ہے اصل ہے واہیا یو ہا او، استعمالی کیا بنتا ہے؟ واہیا یو ہا۔ اسی طرح واو لام یا مادہ جب جو ہے حسیبہ باب سے آتا ہے تو وہ بنتا ہے ولیا یو ولیو، لیکن تبدیلی کے بعد کیا ہوگا؟ اطلاق کے بعد والیا یلی۔
فا کلمہ پر ہمیشہ واو اور لام کلمہ پر یا آتا ہے. یعنی یہ جو ہے یہ اس کا قاعدہ ہے کہ عام طور پہ یہ جو مفروق والا ہے اس میں پہلا جو ہے کمزور حرف واو ہوتا ہے جو کہ فا کلمے پہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے یا جو ہے وہ لام کلمے پہ آتا ہے. اسی طرح لفظ مقرون میں جو ہے اجوف اور ناقص کا قاعدہ. کیوں؟ اس میں دونوں کمزور حرف ساتھ ساتھ آتے ہیں. اگر کمزور حرف درمیان میں ہے تو ہم اسے اجوف کہتے ہیں، آخر میں آئے تو ناقص. تو گویا یہ جو لفظ مقرون ہے یہ اجوف اور ناقص کا مجموعہ ہے. تو جب اس پہ قواعد کے اپلائی ہوں گے تو اجوف کا قاعدہ نہیں لگے گا، صرف ناقص کا قاعدہ. مثال دیکھیے، را وا یا باب درابا سے روا یا وی او بنتا ہے، لیکن جب اس پہ جو ہے ناقص کا قاعدہ لگائیں گے تو یہ ہوگا روا اور یروی، روا یروی. اسی طرح ہا یا باب سمیہ سے جب آتا ہے اصل میں یہ بنتا ہے حیا یحیو، حیا یحیو. اور جب اس پہ ناقص کا قاعدہ لگائیں گے تو یہ بنے گا حیا یحیا. عین کلمہ پر واو اور لام کلمہ پر یا آتا ہے، یعنی شروع میں واو ہی ہوتا ہے چاہے وہ مفروق ہو چاہے مقروء. فا اور عین کلمہ پر حروف علت کے یکجا ہونے والے مادے بہت کم ہیں، اگر ہیں تو ان سے فعل استعمال نہیں ہوتا. مثلا ویلن جو، قرآن میں افعال ان سے نہیں آئے لیکن الفاظ آئے ہیں، اسما آئے ہیں جیسے ویلن جو. تو یہ آپ کی مشق ہے، اس میں آپ کو یہ مختلف مادے دیے گئے ہیں اور باب ان کا بتا دیے گئے کس باب سے کرنا ہے. آپ نے اس کا جو ہے مذکر غائب اور اسی طرح جو ہے مثنی غائب اور جمع غائب بنانا ہے، اور پھر مؤنث غائب، مؤنث مثنی اور مؤنث جمع. مثلا واو کاف یا سے کیا ہوگا؟ وقا. دو کے لیے کیا ہوگا؟ الف لگا دیں گے وقیا، اور جمع کے لیے واو لیں وقو، وقوع. اور جو ہے جب مؤنث میں آئیں گے تو ظاہر ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے کیا ہے تا لگ جاتی ہے وقت، اور الف لگائیں گے تو دو کا ہوگا وقت وقتا، اور نون لگا دیں گے تو مؤنث کا صیغہ بن جائے گا جمع واقینا. اسی طرح واو فا یا سے جب بنائیں گے وفا، وفا یا، وفو، وفاتا، وفاتا، وفائنا. اسی طرح باقی جو ہے آپ اس کی کریں، یہ آپ کی روان کی. مثلا یہاں پہ جو ہے اب حاضر جو ہے واحد، مؤنث، حاضر جو ہے وہ مثنی، جمع اور جو ہے مؤنث متکلم، یہ باقی صیغے دیے گئے. مثلا واقعہ سے کیا ہوگا؟ وقیت، اور مؤنث کے لیے کیا ہو جائے گا؟ وقیتی. اور دو کے لیے کیا ہوگا؟ دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے وقیتما، مؤنث مذکر دونوں کے لیے ایک ہی آئے گا تما. اور جمع جو ہے مذکر کی ہوتی ہے تم سے وقیتم، اور مؤنث کی ہوتی ہے نون نسوہ سے تو وقیتن نہ ہو جائے. اور جبکہ متکلم وقیتو وقینا. یہ آپ کا پورا ٹیبل اس نے واقعہ سے بنا دیا. واقعہ، واقعہ، واقعو، واقعہ، واقعتا، وقینا، وقیتا، وقیتی، وقیتما، وقیتم، وقیتن، وقیتو، وقینا. تو یہ اس پہ آپ یہ باقیوں کی بنا کے پریکٹس کر لیجئے. اسی طرح یہ جو ہے یکیا سے جو ہے اس نے مدارے بنایا تو مدارے بھی دیکھ لیں. واو کاف یا سے مدارے کا فعل کیسے بنے گا؟ مثلا تقی، تقیینا، تقیانے، تقونا، تقینا، اکی، نکی. اور غیب کے لیے کیا ہو گیا؟ یقی، یقیانے، یقونا، تقی، تقیانے، یقینا. اور امر کی جو ہے پریکٹس دیکھیں، کی، کیا، کینا. اور یہ باقی مادے بھی آپ کو دیے گئے ہیں، باب جو ہے وہ دراباز اور سمیہ اور حاسبہ سے.
تو یہ الفاظ تھا. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفر و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. الحمدللہ آج ہم نے لسان القرآن کے 3 حصے پورے کر لیے. اس کے 4 چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے شروع میں جب لطف الرحمان پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے بتایا تو 4 چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے. اب ان کتابچوں کی جگہ انہوں نے سب کو جو ہے وہ مرج کر کے ایک آسان عربی گرامر کی ایک کتاب بنائی. اگر اس کتاب کے ہم 4 حصے کریں تو اس کا آخری حصہ جو ہے وہ یہ مرکب عددی یا جو ہے اعداد سے متعلق ہے. تو الحمدللہ یوں سمجھیے ہم نے 3 حصے اس کے کور کر لیے جو کہ سب سے مشکل اور زیادہ اہم تھے. جو اعداد کا حصہ ہے یہ کم ہی پڑھایا جاتا ہے اور کم ہی جو ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم اس میں اعداد میں داخل ہوں گے. اور پھر اگر ہمارا کچھ وقت بچ گیا، اعداد کا بھی جو ہے وہ چیپٹر کافی بڑا ہے، تو اس کے بعد جو ہم دیکھیں گے کہ اس کی احاطہ کریں یا اس سے متعلق جو ہے کچھ اہم اسباق ہیں ان کو دیکھ لیں. تو اب آپ لوگوں کے سوال و جواب کے لیے ابھی میرے پاس کچھ وقت ہے. آپ سوال جواب کرنا چاہیں تو کیجیے. جی